صاحب، بٹ صاحب، صاحب، زمان مہدی صاحب اور جتنے بھی یہاں چیمبر کے ممبر ہیں، کارروائی حضرات، یہ صبح سے پہلی ہماری میٹنگ ہے جو آپس میں، اس سے پہلے ہم جتنی ملاقاتیں کی ہیں اس میں کچھ غیر پاکستانی لوگ بھی تھے. اس میں میرا خیال ہے کہ میں تو مختصر بات کروں گا. منسٹر صاحب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ان سوالات کے بھی جواب دے سکیں جو منسٹر صاحب نے کیے ہیں، اور باقی بھی جو پاکستان سے متعلق، اڑان سے متعلق جو باتیں ہیں اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر سکیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پچھلی دفعہ ہم یہاں ملے تھے اس شہر میں، آج سے کوئی چند مہینے پہلے، تو مارکا حق ہمارے پیچھے تھا، اور پاکستان کی اس ملک میں پذیرائی میں اور وقت میں اور جو بھی ہماری یہاں جس قسم کی پہچان ہے اس میں ایک معیاری فرق آ رہا ہے. اس کا معیار بلند ہو رہا ہے. اب بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. پاکستان کو ایک بالکل ہی مختلف ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مستقل رہی ہیں ہماری پوری قومی تاریخ میں، جو ہماری اہمیت کی طرف ہمیشہ ایک اشارہ کرتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے جغرافیہ. ہم دنیا کے جس حساس ترین خطے میں ہیں اس میں ہماری اہمیت، ہماری افادیت سے نہ کبھی انکار کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جا سکے گا. اور جو بھی سیاسی یا سلامتی کے واقعات اس خطے میں رونما ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی گزشتہ ادوار میں بھی تقریباً 8 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں. ایک واضح قسم کی اہمیت بھی رہی ہے اور پھر کارکردگی بھی رہی ہے. لیکن اس سے پہلے زمانوں میں جو کچھ ہم نے کیا وہ ایک تو اس دور میں تھا جب یہ ذرائع ابلاغ انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. آج کل تو بات اگر یہاں پہ ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ ایسے ہی دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہو رہی، اور ہر کسی کے ہاتھ میں فون بھی ہے، کیمرہ بھی ہے، اور سوشل میڈیا بھی ہے، اور پرنٹ میڈیا بھی ہے. سب کچھ جس سے بات پھیلتی ہے، اس کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی فوراً قائم کی جاتی ہے اور راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. مثلاً یہ جو ابھی سفارتکاری کا واقعہ ہے جو ہم نے ابھی تازہ ترین ایک کردار ادا کیا ہے، صرف اپنے خطے میں نہیں پوری دنیا میں جامع امن کے سلسلے میں، وہ بات جنگل کی آگ کی طرح اس لیے پھیلی ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ دنیا میں، اور اس دنیا میں جہاں جہاں ہر فرد اس دنیا کا، ہر باسی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا تھا براہ راست. کیونکہ جب دنیا کے کسی بھی ملک میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی پرائس جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، تو ہر گھر اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا بجٹ جو ہے، اخراجات جو ہیں وہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، شمال کی جانب سے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا تھا نہیں زیرو جو اس بحران سے جو گزشتہ 3-4 مہینوں میں ہمارے سامنے رونما ہوا، وقوع پذیر ہوا، اس سے متاثر نہ ہوا. تو اس لیے کیونکہ ہر کسی کی معیشت متاثر ہو رہی تھی تو وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے. اس میں پاکستان کا کردار سمجھ میں آ گیا. لیکن پاکستان نے یہ سفارتکارانہ کردار پہلی دفعہ ادا نہیں کیا. دنیا کی جو اس وقت جو سب سے بڑی معیشتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی روادار نہ ہوتی اگر 1971 میں پاکستان نے اسی قسم کا ایک سفارتی کردار ادا نہ کیا ہوتا چین اور امریکہ کے مابین. اس وقت ذرائع ابلاغ اتنے مؤثر نہیں تھے، اور پھر وہ تاریخ نے کچھ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور کچھ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھا گیا. دانستہ طور پہ بھی اس سے بھی ہمیں واقف رہنا چاہیے کہ ہمارے خیر خواہوں کی دنیا میں، علاقے میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن
جو یہ موقع ہے جب ہم دوبارہ یہاں مل رہے ہیں، کم از کم میری آپ سے اس چیمبر کے لوگوں سے دوسری ملاقات ہے، تو اس میں معیار اب اس قدر اوپر جا چکا ہے اور موقع اس قدر واضح ہے، خاص کر معاشی میدان میں، کہ اگر اب ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ صریحاً مطلب یعنی اس کے لیے مناسب لفظ بھی ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کچھ 3-4 الفاظ کا مجموعہ ہوگا کہ لاپرواہی بھی ہوگی، شاید بے وقوفی بھی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے اندر۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تاریخ میں ایسا موقع آیا شاید پہلی بار ہو۔ ہمارے تعلقات اس سے بہت اچھے رہے ہیں لیکن اتنے خوشائند کبھی نہیں رہے ہیں۔ میں صبح بھی آج کسی قسم کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ اتنے خوشائند کبھی نہیں۔ تو اس خوش آئندگی سے فائدہ نہ اٹھانا ایک تو ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا، شاید آئے گا۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور ہم میں سے کوئی زندہ نہیں، ہماری نسل کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ تو یہ ایک نسلی ذمہ داری ہے اور اب اصلی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری نسل اور ہماری اصل، اگر اس کمرے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ پاکستان سے وابستہ ہے۔ جس آدمی نے بھی یہاں جتنا بھی بڑا مقام کسی کاروبار میں، کسی پیشہ ورانہ شعبے میں حاصل کیا ہے میرے سمیت، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے کوئی بھی آج اس کمرے میں نہ ہوتا اگر پاکستان نہ ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب شاید اس ملک نے، اس جگہ نے، اس زمین نے جو تشخص ہمیں دیا ہے، اور وہ تشخص اس طرح ابھر کے سامنے آیا ہے آج کل اس دور میں کہ ہر کوئی پاکستان کا معترف ہے۔ آج صبح منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ آئے ہیں تو یہاں پہ کس طرح پاکستان کا نام سن کے ان کو ایک الگ سے راستہ فراہم کیا گیا۔ کل میں جب واشنگٹن سے مجھے ٹی ایس اے والے جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے سفیر کا، جب مجھے وہ دینے آئے تو ہر دفعہ آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، کل ان سب نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے الگ الگ بھی اور سب مل کے بھی میرے ساتھ تصویریں کھنچوائی کی تھی اور پاکستان کے ساتھ، اور آپ کا بہت شکریہ۔ ایک صاحب ہیں، شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، اشارہ کروں گا کہ وہ مجھے بتا رہے تھے پچھلے مہینے کہ جی میں جب سے پیدا ہوا ہوں اور امریکہ میں ہوں تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا کچھ جھجک کے یہ کہتا تھا کہ پیدا تو میں اصل میں کینیا میں ہوا ہوں لیکن پلا بڑھا پاکستان میں ہوں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے دھڑلے سے یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان ہوں۔ یہ وہ موقع ہے جس سے مطلب بطور آپ کے سفیر سے کہ میں آپ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم کب سے کرنا چاہتے تھے، اگر اب بھی نہیں کر سکتے تو پھر شاید نہیں کر سکتے، اور کب کریں گے اگر اب بھی نہیں کریں۔ تو باقی جو حکومت کی سلسلے میں منصوبہ بندی ہے، جو سہولت کاری ہے، اس پہ پروفیسر احسن اقبال صاحب سے بہتر کوئی روشنی ڈال نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری جو منصوبہ بندی ہے وہ ان کی ہے، اور سوالات بھی نوید انور صاحب نے کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طور پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم کھل کے اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے زنی ہے، کوئی تبصرہ آپ چاہتے ہیں، کوئی سوالات آپ کے ہیں، تو ہم سب حاضر ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور لیکن اب ہم ایک دوسرے سے کھل کے مکالمہ کریں گے آج سے، اور آپ کی جو توقعات ہیں وہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہماری توقعات ہیں اس پہ اب میرا خیال ہے کہ اب پورا اترنا ہو۔ اب میں مطلب میرا خیال ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آخری حصے میں کہتے ہیں کہ بچوں اور بوڑھوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اب میں ضد کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیجیے، ضد پوری ہو جائے گی، کرنی پڑے گی۔ میں مطلب اب نہیں تو پھر کبھی، اٹس ناؤ اور نیور۔ تھینک یو سو مچ۔